عزیزان من، آج جولائی 1983 کی یکم تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الممتحنہ کی آیت 6 سے ہو رہا ہے، 60/6۔ سلسلہ کلام چلا آ رہا تھا داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور مقام وہ تھا جہاں انہوں نے حق کی خاطر دنیا کے ہر غیر حق تعلق سے بیداری کا اظہار کیا، اس سے الگ ہو گئے۔ بہت بڑا اقدام تھا یہ۔ مولانا محمد علی جوہر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ یہ مقام ہے جہاں کہا گیا کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ ان کی زندگی میں ہر اس شخص کے لیے جو قانون مکافات عمل اور حیات آخرت پر یقین رکھتا ہے، ان کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کے متعلق خصوصیت سے یہ آیا ہے، ایک یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 33/21 آیت کا حوالہ ہے۔ مقام یہاں بھی ایسا ہے جسے کرائسس کہتے ہیں، کسی کی زندگی میں آئے۔ وہاں بھی جنگ احزاب، اس میں یہ تمام مخالف قوتوں نے متحدہ محاذ بنا کر حملہ کیا تھا، اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، احزاب بھی کہتے ہیں، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ بڑا ہی گھمسان کا رن پڑا تھا، بڑی شدت سی مخالفت کی، جنگ اپنے بڑے زوروں کے اوپر تھی، سپاہیوں کے پاؤں پھسل رہے تھے، لغزش آ رہی تھی۔ ایسے مقام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے مینار کی طرح اپنے مقام پہ کھڑے تھے۔ اس استقامت اور ثبات قدمی کے پیش نظر خدا نے کہا تھا کہ تمہارے لیے رسول ایک بہترین نمونہ تھا، جو انداز اس کا تھا وہی تمہارا ہونا چاہیے تھا۔ تو وہاں بھی ایک خصوصیت بتائی گئی ہے کردار کی، کریکٹر کی، ثبات کی، استقامت کی، جیسے یہاں بھی ایک فیصلہ بتایا گیا ہے جس کے لیے بڑے ہی اثار کی ضرورت تھی۔ تو اس کے اسوہ کے معنی یہ ہیں کہ سیرت اور کردار اور طرز عمل میں جو خصوصیات ان حضرات میں تھیں ان کا اتباع کیا جائے، نہ یہ کہ انہوں نے لباس کیسا پہنا تھا اور انہوں نے کھانا کیسا کھایا تھا۔ تو کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں اگرچہ مختلف انبیاء کرام کے حوالوں قوائف دیے ہیں، لیکن جس تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک محض نظریہ ہی نہیں تھا، میں نے عملاً بھی یہ کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کی آیات پر مبنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مرتب کی ہے۔ وہ ہے وہ اسوہ جسے آپ کہتے ہیں۔ اب کہا کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے، صدر اول کے جماعت مومنین کی طرف آ گئے، اور کہا کہ یہ لوگ جو اتنی مخالفت اس وقت کر رہے ہیں، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدیر والله غفور رحیم۔ آپ دیکھیے عین اس وقت کے جہاں ان کی مخالفت انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی، وہاں وحی خداوندی یہ کہہ سکتا تھا کہ تھوڑا سا عرصہ ٹھہریے، یہ لوگ خود جھکیں گے، ایسے آئیں گے تمہارے ساتھ کہ بالکل تم میں اور ان میں مودت پیدا ہو جائے گی۔ اور بعد کے واقعات نے یہ بتا دیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ تمام مخالفین جتنے بھی تھے وہ سارے اسلام لے آئے، اور یہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ تاریخ میں ہم ان کے کارناموں کو فخر سے پیش کر سکتے ہیں۔
تو یہ ایسے وقت میں کہا گیا جبکہ نظر بظاہر ان حالات کے تابع اس کا امکان ہی نظر نہیں آتا تھا. تو خدا نے یہ کہا کہ عنقریب یہ چیز ہوگی. اب یہ مخالفین جو تھے ان میں بھی ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو عملاً مخالفت پہ اس طرح سے ابھرا ہوا تھا کہ وہ میدان جنگ تک میں آ گیا تھا. دوسرے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے مخالفت میں یہ انداز اختیار نہیں کیا تھا. یہ جو مخالفت میں اس شدت پہ اترے ہوئے تھے ان کے متعلق تو کہا لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرؤہم وتقسطوا علیہم. اندازہ لگائیے قرآن کریم کا کی وسعت قلب اور کشاد نگاہ. ہیں یہ مخالفین لیکن چونکہ یہ اس حد تک آگے نہیں بڑھے اس لیے دونوں میں فرق کر دیا کہ سب کچھ نے بات کہا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تھا، مخالفت تو ہے ان سے، لیکن ان کے ساتھ ایک چیز تو یہ ہے انصاف کرنے کی بات کہ ہر معاملے میں ان سے انصاف کرو. انصاف کے متعلق تو وہی سورہ مائدہ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. اعدلوا، قوم دشمن ہے، وہ دشمنی کر رہی ہے اور یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے معاملات بھی اگر سامنے آئیں تو ان سے بھی عدل کرو. تو عدل تو یہاں بھی کہا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، پہلی چیز تو عدل کرو. عدل کے اور آگے بھی بڑھے ہیں، کہا کہ حسن سلوک بھی کرو ان کے ساتھ. خدا اس سے منع نہیں تمہیں کرتا. مخالفین کے ساتھ عدل ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو. ان اللہ یحب المقسطین، عدل کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوا. یہ جو پہلے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ دوست داری کے تعلقات قائم نہ کرو، کہا یہ ان کے متعلق کہا تھا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی اور وہ جنگ کی بات کہی ہے فی الدین، دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ. تو ان کی آپس میں اس سے پہلے تو قبائلی جنگیں تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، ہوا کرتی تھی. بات تو اصل میں دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. یا تمہیں انہوں نے گھروں سے نہیں نکالا، گھروں سے نکالا، یا جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، بے گھر کیا، ان کی مدد کی انہوں نے، ان کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ ان سے دوست داری کے تعلقات مت قائم کرو. یعنی عدل اور احسان ان کے ساتھ بھی ہے. عدل احسان ان کے ساتھ ہے جنہوں نے جنگ نہیں کی، اور ان کے ساتھ بھی دوست داری کے تعلقات کو منع کیا ہے، انصاف کرنے کو منع نہیں کیا. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا شمار بھی ظالمین میں سے ہو جائے گا. یہ دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جسے دو قومی نظریہ کہا جاتا تھا، تاریخ پاکستان کے زمانے میں وہ نظریہ آیا، اب تو وہ ساری چیزیں خواب ہو گئی ہوئی ہیں، کچھ باقی نہیں رہا ان مبادیات سے، ان بنیادوں سے، ان اساسات سے جس کے اوپر پاکستان کی تاریخ اٹھی تھی. وہ یہی تھا کہ ایک گروہ، ایک حزب، ایک جماعت، ایک قوم وہ ہے جو ایمان کے اشتراک پر ایک قوم بنتی ہے، دوسری وہ ہے جو اس میں شامل نہیں ہوتی. وہ قرآن صرف ان دو کو قومیں شمار کرتا ہے. اور یہ تھا وہ دعویٰ کہ وہاں مسلمان، وہاں کے بسنے والے ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے ہندوؤں سے. تو اب وہ چیزیں چھوڑ دی ہم لوگوں نے. وہ غیر مسلم بھی یہاں غیر پاکستانی قوم میں شمار ہو رہے ہیں.
اب یہاں قوم پاکستانی ہے، وہی جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے، وہی جو سیکولرزم کا قومیت کا مدار ہے، وطنی مملکت، جغرافیائی حکومت مملکت یا وطنی قوم جسے کہتے ہیں آپ، اور یہی جنگ تھی وہاں جو ہو رہی تھی۔ مارکہ دین و وطن اقبال نے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی اس کشمکش کا عنوان قائم کیا تھا جو مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ان کی ہوئی تھی۔ نقطہ متقاسمہ یہ تھا کہ قومیت کا معیار کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اندازہ لگائیے کیا کہہ رہا ہے قرآن، جو اس اصول سے روگردانی کرے گا تو اس کا شمار ظالمین میں سے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ عالم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اب ایک اور کیٹیگری آتی ہے، یہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے مومنین، ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ جن کے اہل و عیال مکے میں ہی رہے، پیچھے رہ گئے، بیویاں ان کی اسلام لا چکی تھی، ہجرت کر کے مدینے ابھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد جوں کسی کو موقع ملتا گیا وہ وہاں سے مدینے کی طرف خود ہی آتی چلی گئی۔ کچھ وقت کے بعد خاصی تعداد ان کی ہو گئی، اب ان کا مسئلہ زیر غور آیا، ان سے کیا کیا جائے۔ یہ ان کی بیویاں ہیں، قاعدے کی روح سے تو طلاق نہیں ہوئی، یعنی ہم اپنی اصطلاح میں گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن کا حکم یہ آ گیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی، کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنی مسلمان عورتیں تھیں وہ ان کفار کے نکاح میں یا ان کی شادی کے وقت میں تو رہ نہیں سکتی، وہ تو قرآن نے ان کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اب یہ وہاں سے چلی آئیں اس قاعدے کی روح سے، تو یہ ان کی بیویاں نہیں رہی قرآن کے قاعدے کی روح سے۔ کہا کہ انہیں ان کی طرف واپس نہ بھیجو، یہ اسلام کی بنا پہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے آ گئی ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ تو ان پہ ظلم ہوگا کہ اگر آپ یہاں سے دھکا دے کے وہیں بھیجیں جہاں سے بیچاری ہوئی کسی نہ کسی طرح سے یہاں آ گئی ہیں، چھوڑ کے آ گئی ہیں۔ مہاجرین میں ان کا شمار ہو رہا ہے، اور مہاجرین کے تو جو مدارج قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں یہ برابر کے حصے دار ہیں، واپس نہ بھیجو ان کو۔ اس لیے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، یہ جو قرآن نے فیصلہ کیا تھا کہ مسلم عورت اور مرد میں شادی نہیں ہو سکتی، نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس حکم کی بنا پر یہ ان کی بیویاں نہیں رہ سکتی، نہ وہ ان کے خاوند رہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ تو طے ہو گیا۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا وہ جو کہا تھا نا کہ عدل کرو، اس عدل میں کہاں تک جا رہا ہے قرآن۔ یہ وہاں سے آ گئی ہیں سب کچھ ان کا چھوڑ کر، انہوں نے کچھ مطالبہ نہیں کیا، کہا کہ یہ ہم جب آ گئی ہیں اور ہم نے ان سے کہلا دیا، اطلاع ان کو دے دی کہ یہ یہاں آ گئی ہیں اور یہ تمہاری بیویاں نہیں رہیں، کہا کہ انہوں نے ان کے نکاح کے اوپر جو کچھ خرچ کیا ہے وہ ان کو واپس بھیج دو۔ دنیا میں کہیں مثال نہیں مل سکتی عزیزان والی اس چیز کی۔ ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا ہے، مسلسل اور پہم کشمکش اور مخالفت ہے، وہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے ان کی تقریب میں۔ وہاں سے یہ عورتیں آئی ہیں، اسلام اور ایمان کی بنا پہ انہوں نے چھوڑا ہے اس وطن کو، بچوں کو بھی چھوڑا، خاوندوں کو بھی چھوڑا، یہ آ گئی ہیں، یہ ان کی بیویاں نہیں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے ان کے اوپر وہ انہیں واپس بھیج دو، اس اطلاع کے ساتھ کہ یہ تمہاری بیویاں نہیں رہی۔ یہ ہے قرآن کا معیار عدل
ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، تو یہ وہاں کرو ان کے ساتھ، اس کے بعد تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کی مہر، یہاں نکاح کرنے کے وقت میں جو مہر ہوتا ہے وہ ادا کرو تو ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک ایسی کیٹیگری الگ آئی ہے کہ جن کے پہلے نکاح ان کے خامدوں سے تھے، وہ تو مسلمان نہیں تھے، اس لیے اسلام کے طریقے پہ طلاق کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ اس حیثیت سے کہ وہ ان کی بیویاں نہیں رہیں، یہ خاص طور پہ یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، انہیں واپس بھیج دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ان کو الگ ان کا مہر جو ہوتا ہے اسلام کی روح سے وہ ادا کرو۔ فلا تمسکوا باسم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا۔ یہ وہاں اگر وہ عورتیں رہ گئی ہیں کہ جو اسلام نہیں لائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ان کے نکاح کے اندر رہیں گی۔ تمہارے ہاں کی جو عورتیں اسلام نہیں لائیں ادھر کی، اگر وہ ادھر چلی جائیں کفر کی حالت میں بھی، تو پھر اس میں یہ ہے، ان سے کہا جائے گا کہ جیسا ہم نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے کہ جو عورتیں ادھر آ گئی ہیں ان پہ جو تم نے خرچ کیا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے، ان عورتوں کے متعلق بھی یہی ریسیپروسٹی سے کہتے ہیں کہ یہی تمہاری طرف سے بھی سلوک ہونا چاہیے، تم ان کے لیے ادھر یہ چیز دے دو، تم ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو۔ یہ عدل کی سطح کے اوپر ہے، برابر کا مساوی تقاضا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ ذالکم حکم اللہ، یہ خدا کا حکم ہے، یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ تمہارے معاملات کے متعلق اللہ اس طرح سے فیصلے دیتا ہے، اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ یہ علیم و حکیم کے متعلق ایک بات بڑی اہم تھی، پچھلی آیت میں یہ تھا کہ جب وہ مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو کہ وہ خلوص سے اسلام لے کے آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات میں تو اس قسم کی سازش کرنے والی عورتیں، اور یہ تو آج تو پوچھو ہی نہیں کتنا عام ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی یہ اس کا امکان ہوگا جو کہا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے امتحان ان کا لیا کرو۔ نقطہ جو میں پیش کرنے والا تھا وہ یہ تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا یہ کہ یہ جو مہاجر عورتیں وہاں سے آئیں ہیں، ہم ذرا پڑتال کر لیا کرو، دیکھ بھال کر لو اچھی طرح سے، اپنا اطمینان کر لو کہ وہ خلوص سے اسلام لائی ہوئی ہیں، کچھ سازش کے ماتحت نہیں آئی، یہ کرو۔ بات یہ میں کہہ رہا تھا، اللہ عالم بے ایمانہن، خدا کو تو علم ہے اس کا، وہ جانتا ہے کہ وہ صحیح ایمان لے کے آئی ہیں یہ قوم، خدا تو جانتا ہے، لیکن تم خود اپنا اطمینان کرو، ہم نہیں تمہیں بتائیں گے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم اپنے اس امتحان کے بعد، اپنی اس تفتیش کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو کہ یہ مومن ہیں صحیح معنی میں، تو پھر ان کو مومن تسلیم کرو۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا جانتا ہے اس بنا کے اوپر تم یہ کہو کہ تسلیم کرو، ہم نہیں یہ بتائیں گے۔ بڑا اہم سوال ہے یہ، جو ذمہ داریاں انسان پہ وہ عائد کرتا ہے اس میں وہ خود دخل ہی نہیں دیتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ صاحب خدا اس کے متعلق علم رکھتا ہے، وہ اگر یہ کہہ دے گا کہ یہ مومن عورتیں ہم مومن تسلیم کریں گے، وہ اگر کہہ دے تو پھر تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کہتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مجھ پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ میں تو جانتا ہوں، لیکن میں اپنے جاننے کے بعد تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تم اپنا اطمینان کرو خود تفتیش کرنے کے بعد۔ کتنی بڑی عجیب چیز ہے یہ۔ اور ہمارے ہاں کیا چیز چل پڑی پھر؟ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کتابوں میں ان کے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں بات یوں کہ واللہ عالم بالصواب، آخر میں
کہ بھائی بہتر صحیح سچی بات جو ہے، پکی بات جو ہے، وہ تو خدا ہی جانتا ہے. یعنی آپ سارا کچھ لکھ کے وہ بیان دے کر اور آخر میں یعنی یہ چیز کہ وہ اپنے اوپر یا کانفیڈنس نہیں یا ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک بات جو ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے، اس کے اوپر ڈالی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ نہ ڈالو، خود امتحان کرو. اور یہ واللہ عالم بالصواب ان کے ہاں ایسی عادت بن گئی ہے. آپ کہیں گے کہ پھر وہ بیچ میں لطیفہ آ جاتا ہے. اس سے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی مولوی صاحب، کہنے لگے جی چراغ دین. کہنے لگے والد صاحب کا نام، کہنے لگے فتح دین. واللہ عالم بالصواب. ان حقائق کا جانے والا تھا ایک عمر ابن خطاب. ان کے سامنے کسی نے یہ کہا، ہنٹر لے لیا. کہنے لگے یا کہو مجھے علم ہے یا کہو مجھے علم نہیں ہے. یہ کیا مانے ہیں درمیان میں؟ بات کرتے ہو کہتے ہو کہ خدا بہتر جانتا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ. بالکل ٹھیک. اور اس کی سند یہ خدا کی آیت. وہ سمجھے ہوئے تھے کہ قرآن کیا ہے اور خدا اور بندے کے تعلقات کیا ہیں. ذمہ داری لینا یہی تو ساری بات ہے. آدم اور ابلیس میں فرق ہی یہاں آ کے پڑا تھا. کہا کہ خود امتحان لو، خود ٹیسٹ کرو، خود تحقیق کرو. یہ نہ کرو کہ خدا جانتا ہے. ہاں بات تو یہ تھی کہ یہ عدل بدل اس طرح سے کر سکتے ہو. اگر یہاں کی عورتیں وہاں چلی جائیں تو ٹھیک ہے، ان کو روکو نہیں. لیکن جیسا تم نے ان کی عورتوں کے متعلق یہ سلوک کیا ہے، ان سے بھی کہو کہ بھائی ہمیں یہ کچھ دے دو تم ان کا. فَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا. کہا کہ وہ ادھر سے جو کچھ پھر وصول ہو، جن کی عورتیں ادھر سے وہ گئی ہیں وہ ان کو دے دو. پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ. اور دیکھیے خدا کے احکام کی احتیاط برتو اگر تم مومن ہو تو. یہ اتنے معاشرتی احکام جو ہیں ان کے متعلق بھی قرآن کتنی تاکید کرتا ہے. وہ تو چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے، کیریکٹر تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے. اب آئیں وہ عورتیں جو اسلام لا رہی ہیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی المعروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. بڑی آیت ہے. وہ عورتیں اگر ادھر سے آئے، اور اب یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ ایک لفظ ہے یہاں جو بیعت کرے. اب ہمارے ہاں تو وہ بیعت ایک ہی چیز رہ گئی. بیعت تو ہوئی جو حضرت صاحب پیر صاحب کی جاتی ہے، اور بیع ہوئی جو عام تجارتی کاروبار کیا جاتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ خدا کے ساتھ بیع کا معاملہ تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بتایا ہوا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت 111 جو ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہاں یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ایک شخص مسلمان جب ہوتا ہے تو وہ ایک عہد نامہ، ایک کنٹریکٹ، ایک اقرار نامہ خدا کے ساتھ بیع و شراء کا کرتا ہے، خرید و فروخت کا کرتا ہے. وہ اپنی جان اور مال بیچ دیتا ہے خدا کے ہاتھ. خدا اس میں خریدار ہوتا ہے، یہ بیچنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس کے بدلے میں اسے جنت دے دیتا ہے. یہ قیمت وہ مال جو اس نے دیا. اور وہاں یہ ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے اس معاملہ بیع کے اوپر خوش ہوں. بہت بڑی انہوں نے تجارت کی ہے. بیعت یہ تھی، اور اسی بیعت کی تجدید تھی جو صلح حدیبیہ کے زمانے میں قرآن میں یہ ہے کہ جب اس قدر نازک وقت آ گیا تھا کہ نظر یہ آ رہا تھا کہ یہاں سے اب کوئی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بچ کے جا نہیں سکتا. آئے تھے صرف
حج یا عمرہ کی نیت سے، بغیر اسلحہ کے، بغیر ہتھیار کے، فوج نہیں تھی، عام مسلمان آئے اور یہاں آ کے دیکھا یہ کہ قریش نے گھیرا ڈال لیا. قریش کے گھر میں اتنے بڑے جری لشکروں کے جو مالک اسلحے کے ساتھ تھے ان کے گھیر لیے انہوں نے. ایسا وقت آ گیا تھا. تو ایسے وقت کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی وہ جو خدا کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے عملاً اسے پیش کرنے کا وقت آیا، آؤ اس بیعت کی تجدید کرو. جانے دینے کا وقت آ گیا. مال تو دیتے چلے آ رہے تھے یہ سارے دوران میں، لیکن اس کا آخری وقت آ گیا کہ وہ تم نے جانیں بھی بیچی ہوئی ہیں نا. تو اب یہ نظر آیا کہ یہ جو بیچنا تھا یہ مال یا جان تھا، یہ نظری یا عقیدت کی بات نہیں تھی کہ ہم نے بیچ دیا ہوا خدا کے ہاں. بیچ دیا ہوا خدا کے ہاں ساری عمر اپنے نام وہ رکھا ہوا ہے، پھر وہ اس کے بعد وراثت میں چلا جاتا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، گروی رکھا جاتا ہے. وہ خدا بیچ میں آتا ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ انہوں نے شروع میں بیچ دیا تھا. اور کہیں گے یہی کہ یہ تو صاحب میرے پاس، اور کبھی تو کہتے ہیں امانت ہے، لیکن امانت اس قسم کی ہے کہ وہ امین کو کبھی واپس ہی نہیں دی جاتی. یہ معاملے نظری نہیں تھے، یہ عقیدے کی بات نہیں تھی، یہ فیکچول چیزیں تھیں، یہ سچ مچ کا کاروبار تھا. تو وہاں آپ نے یہ کہا کہ اس کی تجدید کرو. اور وہاں بہت بڑا اہم سوال یہ ہے، خدا نے یہ کہا کہ یہ جو تیرے ہاتھ کے اوپر آ کے تجدید کرتے ہیں یہ تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے اے رسول، تم ہمارے بہاف پہ تجدید کر رہے ہو اس معاملے کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. کیونکہ ہم بنفس نفیس تو آ نہیں سکتے نا. خدا کے بہاف پہ جسے ہم کہتے ہیں نا، رسول یہ کرتا تھا. کہا کہ اسی طرح سے اب یہ جو آئی ہیں انہوں نے وہی جو مسلمان ہونے کے لیے وہ جو شرط ہے وہ کاروبار کے معاملے کی ایک عہد نامہ جو ہے اس کے لیے یہ بیعت کیوں آئیں. تو ان سے ان معاملات میں کہو کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں ہوگا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. میں نے کہا ہے کہ قتل کے معنی ذبح کرنا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں تھا یہ لڑکیوں کو وہ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے زمین میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور قتل یا ذبح کے معنی ذلیل کرنا، پست رکھنا، کمزور رکھنا، یہ معنی بھی آتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ یہ ان کا سلوک نہیں ہوگا. بہتان کسی کے خلاف نہیں باندھیں گے، جان بوجھ کر افطرا نہیں کریں گی. اور بڑی اہم چیز یہ ہے ولا یعصینک فی معروف، کہ ہم معروف میں تمہاری کی خلاف ورزی نہیں کریں گی. خاص طور پہ یہ کہا فی معروف، بڑی اہم بات ہے. اور بہت اہم مسائل ہیں جو ہمارے ہاں اتنی گنجھلکیں اور پیچیدگیاں پڑی ہوئی ہیں، بات صاف کر دیتی ہے. معروف قرآن کریم نے یہ اصطلاح استعمال کیا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ہے فریضہ اسلامی مملکت کا، اسلامی حکومت کا. جس چیز کو قرآن نے صحیح ریکگنائز کیا ہے اس کا حکم دینا، جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے روکنا. یہ ہے جامع اصول اسلامی مملکت کا. معروف وہ جسے قرآن ریکگنائز کرتا ہے صحیح، جس کے معنی یہ ہے. اطاعت بھی انہی کی ہے، کسی کی ذاتی اطاعت نہیں ہے اس کے اندر. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذاتی اطاعت نہیں تھی. لا یعصینک فی معروف، یہ بیعت اس میں لی جا رہی ہے. اور جیسی کسی بھی تاریخ ہماری ہے اس میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ حضور نے کسی کو ایک حکم دیا، کہا تو اس نے پوچھا کہ یہ قرآن کے معروف میں سے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وحی کی روح سے خدا کا حکم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ کا اپنا ذاتی مشورہ ہے؟ ان کا کہ نہیں، یہ تو میرا ذاتی مشورہ ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ معاف رکھیے، میں اس کے ماننے کے لیے مکلف نہیں ہوں، میں آپ سے بہتر جانتا ہوں. اور تاریخ میں کیوں جائیے، قرآن کے اندر جو حضرت زید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، قرآن میں یہ چیز لکھی ہے کہ حضور نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ وحی کی روح سے آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، مشورہ ہے.
انہوں نے کہا پھر معاف فرمائیے، اور اس نے طلاق دی۔ قرآن میں یہ چیز موجود ہے۔ تو جسے اب آپ یہاں آج اتباع سنت کہتے ہیں، اس میں پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہوگی کہ جو حضور کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اقوال، ارشادات اور آپ کے اعمال، جو کچھ وہی ذریعہ اب رہ گیا ہے نا اس کا، جسے اطاعت رسول کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ 6 لاکھ ایک جامع حدیث کو امام بخاری کو ملتی ہیں روایات، وہ ان میں سے اپنے قیاس کے مطابق 5,97,000 کو مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ باقی جو رکھتے ہیں، اب ان میں یہ بات نہیں ہے کہ کون سی چیز حضور نے وحی کے ذریعے سے روح سے کہی تھی اور کون سے اپنی ذاتی فیصلہ تھا جو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اطاعت تو صرف ان میں ہے۔ تو اس مشکل مسئلے کا آج حل یہ مشکل تھا ہی نہیں۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ معروف کا حکم دیے جاؤ۔ معروف وہ ہے جسے قرآن اپنے ہاں صحیح ریکگنائز کرتا ہے۔ جتنے اقوال اور فیصلے آج رسول اللہ کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، ان کے متعلق یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اگر قرآن کے مطابق ہیں تو ہم انہیں صحیح ماننے کو تیار ہیں، بسم اللہ۔ اگر وہ اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنی ہی بات ہے۔ لیکن اس سے چونکہ وہ جو احادیث کے مجموعے چلے آ رہے ہیں ان کے ہاں، جن کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی نہ مانی جائے تو دائرہ عام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ان کا عقیدہ جو ہے یا ان کی عقیدت جو ہے ان جامعین حدیث سے وہ مجروح ہوتی ہے۔ صرف یہ بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عشق و محبت کی بات نہیں، یہ ان ائمہ حدیث جو ہیں، جامعین جو ہیں، ان کی عقیدت ہے جس کی بنا پہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ایک غلط حدیث اپنے جمع کر دی تھی؟ یہ نہیں کہا جائے گا، اس کو غلط حدیث کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے گا۔ یہ کہاں سے آج پتہ چلے؟ یاسین کا فی معروف، خدا کا حکم ہے۔ بیعت لیتے تھے رسول اللہ ان سے اس بات پہ کہ ہم معروف میں آپ کی اطاعت کریں گی۔ کیا بات ہے، کتنی اہم چیز واضح کر رہا ہے قرآن۔ رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں اور وہ بیعت لینے والی ہیں جو ہیں، یہ لینے والے جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معروف میں آپ کی معصیت نہیں کریں گی ہم۔ معروف میں، ہر بات میں نہیں، شخصی معاملات میں آپ کے جو ذاتی مشورے ہوں گے وہ ہمارے لیے اوپن ہیں، ان کو ہم تسلیم مانیں نہ مانیں، لیکن جو معروف ہوگی اس میں ہم اطاعت آپ کی کریں گے۔ بڑا اہم ہے یہ ٹکڑا اس میں۔ فبایعہن واستغفر لہن ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس بات کے اوپر ان کی بیعت لو اور پھر جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے ان کو حفاظت کا سامان عطا کرو۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ کسی قانون کے نافذ ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ سارے کا سارا وہ مٹا دیتا ہے۔ الا ما قد سلف، ہر حکم کے ساتھ قرآن نے دیا ہوا ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ اور یہ عدل کا بہت بڑا بنیادی اصول ہے جو آج بین الاقوامی طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں آپ دیکھتے جو احکام نافذ ہوتے ہیں وہ جولائی 77 سے جو نافذ ہوتے ہیں نا، 5 سال ہو گئے کسی چیز کو، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ الا ما قد سلف، جب یہ قانون نہیں تھا تو اس زمانے میں جس نے یہ کچھ کیا ہے، آج وہ اس قانون کی کیٹیگری میں آئی کیوں نہ جائے، اس وقت وہ نہیں تھا قانون، اس لیے وہ جرم نہیں ہو سکتا۔ قانون کا نفاذ اس کے دن سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو پہلے کی باتیں یہ ہو چکی ہے نا، اس پہ مواخذہ نہیں، اس سے حفاظت کا سامان کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، خدا کے قانون میں یہ مغفرت بھی ہے اور پھر سامان نشو و نما کا دیے جانا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ بات آخر میں پھر وہی آ گئی، یہاں سے یہ شروع کی تھی
کہ ان کے ساتھ دوستداری کے تعلقات نہیں رکھیں۔ سیاست میں سیاسی طور پر ٹریٹیز جو کی جاتی ہیں، معاہدات جو کیے جاتے ہیں، وہ مودت میں نہیں آتے، دوستداری کا سوال نہیں ہے۔ تو سیاسی طور پر مختلف قوموں کے اندر یہ معاہدے ہوتے ہیں، حضور نے بھی کیے معاہدے، اس سے نہیں قرآن روکتا۔ یہ جو ہے نا یگانگت کے تعلقات، اپنوں میں سے انہیں تسلیم کر لینا، یہ ہے کہ جس کی اجازت قرآن نہیں دیتا۔ یہ ہے نقطہ امتیاز، شروع سے آخر تک قرآن نے اس پہ زور دیا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ قرآن کی ان اساسات اور ان قوانین کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، وہ تم میں سے ہو کیسے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک چیز تھی جو یہاں آ کر ہوئی۔ پہلے تو یہی کیا کہ وہ جو دو قومی نظریہ جس کی بنیادوں پر انہوں نے پاکستان کا ایک خطہ زمین حاصل کیا تھا، یاد رکھیے یہ اسلامی حکومت حاصل نہیں کی تھی، ایک خطہ زمین حاصل کیا تھا جس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا امکان تھا۔ تو یہ جو حاصل کیا تھا اس کے لیے بنیاد یہ تھی ان کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ وہ ایک الگ قوم کے لیے الگ مملکت کو صحیح مانتے تھے۔ یہ بین الاقوامی اصول اور ایک قانون یا ایک انہوں نے تسلیم کی ہوئی ایک حقیقت مانی ہو۔ تو یہ جو چیز تھی کہ مسلمان ایمان کے اشتراک کے بنا پر ایک الگ قوم ہے غیر مسلموں سے، ساری دنیا کے غیر مسلموں سے، یہ تھی وہ وہاں جو لڑائی ہوئی تھی۔ یہ تھا جو ہم نے وہاں یہ نیشنلسٹ علماء جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہندوستان کی چار دیواری میں رہنے والے مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی سارے مل کر ایک قوم بنتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے، سیکولرزم کے بنیادوں پر وہ بنتے ہیں، دین کی بنیادیں یہ نہیں ہیں۔ وہاں حزب اللہ اور حزب الشیطان دو الگ جماعتیں، الگ قومیں۔ بہرحال بات لمبی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ آپ کے ہاں نہ تو تحریک پاکستان کی تاریخ لکھی گئی ہے، نہ قائد اعظم کی سوانح عمری لکھی گئی۔ صحیح بنیاد تو یہ ہے۔ ایک صاحب آئے تھے، وہ قائد اعظم کی سوانح عمری لکھنے والے، اور تو ان کو دعویٰ تھا۔ میں نے دیکھا بھی کہ وہ جس انداز پہ لکھ رہے تھے، میں نے کہا ایک بات کا مجھے جواب دیجیے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم یہاں پوری عمر نیشنلزم 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 پکارتے گئے، ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے دائی، ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد کو ایک قوم تسلیم کرتے تھے۔ اور وہ مشہور ہے ان کا اسمبلی میں فلور کے اوپر یہ دھڑلے سے کہ آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ۔ میں نے کہا یہ کہتے ہوئے وہ یہاں سے گئے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے کہ یہاں کے تمام باشندے وطن کے اشتراک کی بنا پر ایک قوم ہے، مسلمان ایمان کے اشتراک پر ایک۔ میں نے کہا یہاں سے قائد اعظم کی سوانح عمری شروع ہوتی ہے، اس سے پیشتر وہ بہت بڑے وکیل تھے، بیرسٹر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے دائی تھے، اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے۔ سیاست یہ تھی، اس میں وہ ناکام رہے، مایوس ہو کر یہاں سے کہہ کے گئے کہ میں نے جو ساری عمر کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کامیاب ہو سکے، چلے گئے۔ میں نے کہا یہ جو مورخ یہ بتائے گا کہ ان میں یہ چینج کیسے آیا، یہ بہت بڑا چینج ہے۔ اور جو جانتے ہیں محمد علی جناح کو، وہ ممکن معلوم ہے کہ وہ اصول کا کتنا پکا تھا، وہ یوں ہی بدلنے والی سیاست نہیں جانتا تھا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے اس کے اندر، کیوں اس نے خود ہی اپنی سابقہ ساری زندگی کے جس قدر بھی اصول تھے ان کو تیاگ کے رکھ دیا، ایک نیا مسلک اختیار کیوں کیا تھا، کس بنا پہ کیا تھا؟ یہ جواب جو شخص دے سکے گا وہی
قائد اعظم کی سوانح عمری لکھ سکے گا، وہی پاکستان کی تحریک کی تاریخ لکھ سکے گا. وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تمہیداً اقبال کو ساتھ لے آنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات جو تھی پہلے کہی تھی، لیکن تحریک کی روح سے تو یہ قائد اعظم نے یہاں یہ بات شروع کی. وہ کیوں یہ چینج ان کے اندر آیا، کس بنا پہ آیا، کیا وہ چینج تھا جو ان کے اندر آیا، یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اور یہ بات تھی جو انہوں نے آگے کہی کہ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ میں ملا ہوں، لیکن میں نے اپنے طور پر قرآن کریم کا جو مطالعہ کیا ہے اس بنا پر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ مسلک جو تھا پہلے کا وہ قرآن کے خلاف تھا، اس لیے غلط تھا. یہ مسلک قرآن کے مطابق ہے، اس لیے میں اس کو لے کے آیا ہوں. عزیزان من، کوئی بھی آپ نے بایوگرافی قائد اعظم کی دیکھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو؟ اتنی تقاریب منائی جاتی ہیں، ان کے بھی جشن ولادت بھی اور جشن وفات بھی، اور پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے بھی، اور پاکستان یوم پاکستان بھی، یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو ان کے جہاں سے وہ پٹری بدلی ہے انہوں نے، جہاں سے ایک متفارق لائن آئی ہے، ساری پچھلی زندگی کو تیاگ کے ایک نیا اصول لے کے آئے ہیں. یہاں سے بات شروع ہونے والی بات ہے. اور یہ تھی جو قرآن کے مطابق کہ ان کے ساتھ تولا نہیں ہو سکتا. جیسی بات اب میں نے کہا ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات میں کیا عرض کروں. اب تو میں کہوں گا بھی تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو کسی کے جی میں آئے کہے، اس لیے میں کہیں کہتا ہی نہیں. اب سے وہ بھی نہ رہے جو اس کی تائید یا شہادت دے سکتے تھے، وہ بھی نہ رہے. 10 برس تک قائد اعظم کے ساتھ مجھے جو سعادت حاصل رہی ہے ان کے ساتھ معیت کی، یہی معاملات تھے قرآن کے جو ان کے ساتھ بحث میں آیا کرتے تھے. مجھے اس کی سعادت حاصل ہے، میں اس کا کوئی صلہ یا معاوضہ نہیں لینا چاہتا، سوال ہی نہیں. یہ تھی چیز. اور پھر وہ اس طرح راسخ کر گئی تھی ان کے قلب کے اندر کہ آپ دیکھیے کہ آخری دم تک وہ کسی معاملے میں ایسے نہیں آئے جہاں ہندوؤں کے ساتھ تولا کا ذکر آ رہا ہوتا. ٹریٹی آئے گی، معاہدہ ہوگا، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. یہ تھا پاکستان کی بنیاد بننے کا، یہ تھا جذبہ محرکہ، یہ تھا وہ انقلاب اور تبدیلی جو ان کے اندر آئی. اور یہ صدقہ تھا اقبال کے سارے ہوئے. یہ بنیادیں یہاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بنیاد پہ جب یہاں پہلے بار پارلیمنٹ بن رہی تھی تو پارلیمنٹ کے ممبر انہوں نے غیر مسلموں کو بنایا. مجلس قانون ساز، جس مجلس نے قانون بنانا تھا ان کے ہی الفاظ میں کتاب و سنت کی بنیادوں پہ، اس مجلس میں قانون ساز میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو نہ کتاب کو مانتے تھے نہ سنت کو مانتے تھے. کیا ہوا؟ انہیں ایک قوم جو فرض کر لی، بنیاد ہی ڈھہ گئی پاکستان کی. میں نے لکھا ہے اپنے عقیدہ پر، ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈروں نے یہ بات کہی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم جو کہتے تھے کہ یہ جو 2 قومی نظریہ لیے پھرتے ہیں، یہ محمد علی جناح کی وکیلانہ حربہ ہے اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے. وہاں ہم ان کو ڈانٹتے تھے. یہاں جب آ کے انہوں نے یہ کیا اور اس سب سے بڑی مجلس قانون ساز کے اندر وہ غیر مسلم بھی سارے شامل تھے، ممبر کی حیثیت تھے ایک قوم. انہوں نے کہا جو ہم کہتے تھے وہ صحیح تھا یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہو اہل پاکستان کو؟ یہ ایمان کی بنیادوں کے اوپر قوم بنی ہوئی ہے. اور وہ تو 12 بنی تھی. اس کے بعد اس تمام دوران میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس میں یہ 2 قومی نظریہ تو سوال ہی نہیں. ہم مسلمان قوم نہیں الگ بن سکے تو دوسروں کے ساتھ مل کے کہنے پائے. کرنے کا کام یہاں آگے یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک قوم بنایا جاتا، ایک امت بنایا جاتا.
پیدائش کی روح سے کوئی نہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے. پیدائش کی روح سے ہم ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں جیسے ارائی برادری کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ارائی ہوتا ہے نا. وہ کیسے ارائی ہوتا ہے؟ وہ کیسے راجپوت ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا ہے. بیان ہی اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں کہ ان کے گھر میں پیدا ہو گئے. یہ اسلام نہیں. پاکستان کی بنیادیں یہ نہیں. بس نظریہ پاکستان پہ زور دیا جاتا ہے. آج تک کوئی بتا نہیں سکا ان میں سے، کسی نے نہیں بتایا نظریہ پاکستان ہے کیا. بنیادیں اس لیے کمزور ہو گئی ہیں. نظریاتی مملکت تو کہا جاتا ہے. یہ نظریات تھے، دو ہی نظریے تھے. اشتراک، ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم، اور تمام فیصلے کتاب اللہ کے مطابق. معاملہ ختم. یہ تھا نظریہ پاکستان. نہ وہ رہا نہ یہ رہا. اور پھر اور ہمارے لیے مصیبت ہوئی اگر کھلے بندوں یہاں آ کے ہم ان دونوں کو تیاگ دیتے اور کہتے کہ نہیں صاحب، جس طرح سے دنیا کی اور مملکتیں اور قومیں ہوتی ہیں اسی قسم کی یہ ایک چیز ہے. تو کھلے بندوں ایک طرف تو ہم ہوتے، پھر سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر سارے معاملات حل ہوتے. یہ کہنے کی جرت نہیں. نام آتا ہے اسلام کا اور ہو وہ رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے. اب اس میں پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے. نبھانا پڑ رہا ہوتا ہے وہ نام جو اسلام کا لیا جاتا ہے، پھر اس کی تعویلیں کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ. اسلامی قوانین ساتھ، یعنی اسلام کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں کی جاتا. میں نظریہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں سمجھا رہا، اسلام نہیں کوئی بتا رہا کہ کیا ہوتا ہے. ایک ہی اجتماع میں کھڑے ہو کے دو لیڈر الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی بنیاد کے اوپر لڑائی لڑ رہے ہیں. تو قرآن میں عزیزان من یہ جو چیزیں دی ہیں کہ ان کے ساتھ تودع نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ دوستداری کے تعلقات نہیں ہو سکتے. یہ الگ قوم ہے، تم الگ قوم ہو. یہ حزب الگ ہے، تم حزب اللہ ہو. یہ حزب الشیطان ہے. ان کے ساتھ معاملات میں ٹریٹی ہو سکتی ہے. ابھی کہا کہ وہ جو عورتیں ان کی ادھر سے آئی ہیں ان سے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہماری ادھر چلی جائیں گی یہاں کی، تو جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ تم دے دو گے. تمہاری ادھر سے آئی ہیں تو ہم نے جو تم نے کیا ہم دے دیں گے. یہ ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک معاہدہ ہے. اور اس قسم کے معاہدے ہیں. صلح حدیبیہ جو تھا سب سے بڑا معاہدہ تو وہ تھا. یہودیوں کے ساتھ اتنے معاہدے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد اہل مدینہ کے ساتھ معاہدے کیے، ان میں یہ یہودی عیسائی بھی شامل. ٹریٹیز، معاہدات اور بات ہے، برابر کی سطح پہ وہ ہوتے ہیں. مودت، محبت، تولا، یہ چیز نہیں ہو سکتی. اور یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ جنہوں نے یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب انہوں یہ کہہ دیا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، پوری قوم سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم سے اور تمہارے یہ جو حکمران اور معبود بنے پھرتے ہیں ہم ان تمام سے قطع تعلق کرتے ہیں. ہمارا ان سے کوئی کفرنا بکم، تمہارے ساتھ کفر کا سلوک ہے ہمارا. بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تم میں اور ہم میں ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے عداوت، والبغضاء، نفرت، یہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے ابداً، ہمیشہ کے لیے. اور آگے شرط لگا دی کہ کیسے یہ بات بدل سکتی ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، تا وقت ہے کہ تم بھی اللہ واحد کے اوپر ایمان نہ لاؤ جیسا ایمان قرآن کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. اور وحدہ ایک ہے. دیکھیے یہاں پھر وہ توحید آئی ہے. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو یہ ایمان بھی وہ ایمان نہیں ہوگا. اگر کوئی اور قوانین ساز آپ نے تسلیم کر لیے خدا کے ساتھ
تو پھر توحید نہیں ہے، شرک ہے۔ یہاں سارے قوانین جو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے وہ نافذ کیے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے قوانین کہا جا رہا ہے۔ وحدہ کہا یہ تھا وہ جس سے روکا، اور اس کے اور اس کے ساتھیوں کے اس اعلان کے متعلق کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ ہے وہ مسلک، یہ ہے وہ ہستیاں جن کا یہ مشرب تھا، ان کی زندگی، ان کے یہ اقوال، ان کی یہ سیرت، ان کے یہ فیصلے، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ زبان کے اعتبار سے اسوہ ایسے نمونے کو کہتے ہیں جس کے اختیار کرنے کے بعد تمہارے دکھوں کا مداوع ہو جائے، تمہارا اضطراب قلبی مٹ جائے، پھر اضطرار باقی نہ رہے۔ یہ ہوتا ہے جب بین بین آپ چلتے ہیں تو یہ مصیبتوں میں جو پھنسی ہوئی ہے قوم، ہر قوم کے دل میں اضطراب اور اضطرار کی آگ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ یقینی طور کے اوپر نہ کافر ہیں ہم، نہ یقینی طور پہ مومن ہیں۔ تو قرآن نے یہ میں نے عرض کیا، یہ صورت بڑی اہم اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس نے اپنوں اور غیروں کے تعلقات کے لیے ایک بین طور پر خط امتیاز کھینچ دیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ یہ ہے اسلام عزیزان من سورہ الممتنہ۔ ہاں یہ اس سے ختم ہو گئی۔ آخری آیت میں یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے آخرت سے ایمان کر رہے ہیں یہ کفار، جیسے ان سے پہلے وہ جو آخرت پہ انکار کرتے ہوئے مر گئے اور قبروں میں چلے گئے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اس پہ ایمان نہیں لاتے، اس واسطے جب تک یہ خدا واحد پہ ایمان نہ لے آئیں، جیسا ایمان قرآن کہتا ہے، ورنہ خدا کو تو چند دہریوں کے سوا دنیا میں سارے کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آخر میں اس نے یہ کہا کہ یہ منکر ہے آخرت کے، تو ان سے تولا نہیں ہو سکتا۔ سورہ ممتنہ ختم ہوئی عزیزان مان۔ آئندہ درس میں ہم نہیں آگے اس کے بعد کے درس میں ہم سورہ الصافات 61ویں سورت سے بات شروع کریں گے۔ ایک اعلان بڑا ضروری